پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ختم کرنے کے لیے دوحہ میں مذاکرات۔ کیا قطر کی مصالحتی کوشش کی بدولت سرحد پار ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی شرانگیزیوں سے خطے کو محفوظ بنانے کے لیے چین کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور کیا ٹرمپ 8ویں جنگ روک پائیں گے؟ کیا کابل حکومت کا افغانستان کے تمام علاقوں پر کنٹرول ہے، یا افغان طالبان کے مخالف دھڑوں کو بھی شراکت اقتدار لانے کی ضرورت ہے؟ مولانا فضل الرحمان افغان طالبان کو سمجھانے میں ناکام رہے، ایسے میں بانی پی ٹی آئی پے رول پر رہائی مانگ رہے ہیں کہ وہ افغان قیادت کو قیام امن پر آمادہ کر پائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑھتے اختلافات اور مولانا فضل الرحمان کا کارکنان کو اسلام آباد مارچ کا پیغام، آنے والے مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ختم کرنے کے سلسلے میں آج قطر کی ثالثی میں دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق مذاکرات میں افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب افغان وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام شریک ہوں گے۔ جبکہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قطر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کی بات کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا وقت آج شام 6 بجے ختم ہو گیا۔ فریقین کے درمیان سیز فائر 15 اکتوبر کو شام 6 بجے ہوئی تھی، جس کی درخواست کابل حکومت کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم کی صدارت میں سلامتی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی، جس کی جمعرات کو کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب انڈیا کی شے پر ہو رہا ہے۔ پاکستان جنگ بندی کے دوران جائز شرائط پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، بال اب کابل کے کورٹ میں ہے۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی، ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی پر برادر اور دوست ممالک میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ چین نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مسلسل بہتری لانے کے لیے بیجنگ تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ادھر شرم الشیخ سے واپسی پر صدر ٹرمپ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور اس حوالے سے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ امن کے دائی ہیں، انہوں نے جنگیں بند کروائی ہیں، اگر وہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی بند کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ بالکل ہماری خواہش ہے کہ ایک امن ہو، ہم بالکل نہیں لڑائی جو ہے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پہ مسلط کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے جنگیں بند کرائی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے جنگیں کروائی ہوں گی، کہ یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے جس نے جنگیں بند کروائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم کے دائی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، اور ایویڈنس جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو بروکر کر رہے ہیں، اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، از موسٹ ویلکم۔ ادھر قطر کے نیوز چینل الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاک افغان کشیدگی پر آنے والے دنوں میں مزید سفارتکاری کا امکان ہے، جس کی قیادت ایسے ملک کریں گے جن کے افغان طالبان اور پاکستان دونوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ ان میں خلیجی ممالک اور چین نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی مغربی سرحد پر کشیدگی کی ابتدا 10 اکتوبر کے ایئر سٹرائک سے ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے فتنۃ الخوارج کے سربراہ کو کابل میں نشانہ بنایا، اور اس کی وجہ سے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی پاکستان میں دہشت گردی کی مسلسل کارروائیاں تھیں، جس کے ثبوت پاکستان نے 12 افغان حکومت کو فراہم کیے، لیکن اس کے باوجود یہ حملہ نہیں رکا، جس پر پاکستان کو اپنے شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ اس کے بعد 11 اور 12 اکتوبر کی رات افغان طالبان اور فتنۃ الہندوستان کے خوارج نے پاکستان پر حملہ کیا، جس کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا، جس میں 200 سے زائد افغان طالبان اور دہشت گرد مارے گئے، اور 21 سے زائد افغان چوکیوں کا کنٹرول سیکیورٹی فورسز نے سنبھال لیا۔ اس کارروائی میں ہمارے 23 جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے باوجود افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رہیں، اور 13 اور 15 اکتوبر کے درمیان
نوشکی، چمن، زوب اور کرم میں حملے ہوئے اور پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن ہماری مسلح افواج نے انہیں 1 انچ بھی پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا اور ان کا ہر حملہ پسپا کر دیا، اور ان حملوں میں 50 افغان طالبان دہشت گرد مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں اور گزشتہ 4 روز کے دوران 94 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ آج میر علی میں بھی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن خودکش حملہ آور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا اور ہمارے بہادر جوانوں نے خودکش حملہ آور سمیت 4 خارجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئیں جب اسی سال 25 جولائی کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے بعد دونوں ملکوں میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی تھی۔ اس حوالے سے چین نے بھی اسلام آباد اور کابل کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہا اور سرحد پار دہشت گردی بھی ہوئی تھی۔ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک کے مطابق 2 روزہ کانفرنس ہوئی جس میں افغان طالبان مخالف گروپس نے شرکت کی تھی، لیکن ماسکو میٹنگ کے بعد افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کا دورہ کرتے اور دھمکیاں دیتے رہے، جس کے بعد اچانک پاکستان کی مغربی سرحد پر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے تواتر سے حملے کرنے شروع کر دیے، جبکہ طورخم اور چمن میں تجارتی سرگرمیاں بھی 6 روز سے بند رہیں جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں۔ ادھر بانی پی ٹی آئی نے ایکس پر پیغام میں ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ افغانستان سے تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے ان کی ہمشیرہ نے بھی اپنے بھائی کی پے رول پر رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں، اگر مجھے وہ کہتے ہیں پے رول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی بلکہ جو سرمایہ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہی آتا ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی، 26 نومبر آزاد کشمیر اور مرید کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن کیا افغانستان کے معاملے پر انہیں پے رول پر رہا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں، حالانکہ جنوری 24 میں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا جس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکی۔